لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا الأمي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، مجھے بہت ہی مسرت ہے کہ الحمدللہ اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع نصیب ہوا. اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں، لیکن دوبارہ جتنی مرتبہ بھی شرکت ہو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. اس کا یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اس مجلس سے بڑھ کر کے بابرکت مجلس اور کون ہو سکتی ہے جن میں قرآن پاک کا ختم ہو. اس سے بڑھ کے بعض بزرگوں کو مطلب آتا ہے کہ جب وہ قرآن ختم کرتے تھے حفظ سے نہیں بلکہ نادے سے، تو اپنے بچوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے بھائی آؤ دعا کریں. ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے. اپنے بال بچوں کو لے کر کے دعا کرتے تھے. خود امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ان چیزوں کا استحضار رہے اور استحضار کے ساتھ دعا رہے تو انشاءاللہ مزید مجھے میں قبولیت ہوگا. اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی کہ کئی جگہ بہت شرکت کر چکا ہوں، لیکن یہ بات میں نہیں کہہ سکا تھا. لیکن میرے دوستوں، بزرگوں، یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم کی طرف رغبت بھی ہے. جگہ جگہ مکاتب بھی ہیں، جگہ جگہ تعلیم ہو رہی ہے. ختم قرآن میں بھی کئی مجلس منعقد ہوئی ہیں. یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ یہاں ہے قرآن پاک کی تعلیم سے بلائیں رک جاتی ہیں، آتی ہوئی بلائیں رک جاتی ہیں. ادھر پر ہمارے دیہات میں مکتب قائم ہوا، مطلب پورب کے بہت پورب کے ہیں. وہاں کچھ اشکال ہو گیا، اعتراض ہو گیا، اس مکتبی پہ اعتراض ہو گیا. مگر دیکھو کتنی سعادت کی بات ہے کہ 11-12 بجے ہیں اور لڑکے تلاوت کر رہے ہیں. یہ معمولی سعادت کی بات ہے. تم تو حقہ پی رہے ہو، فضول باتیں کر رہے ہو اور سو جاؤ گے. اسی مکتب کی برکت سے لڑکے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تہجد کو اٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. لکھا ہوا ہے کہ قرآن نہ ہوتا تو بلائیں آ جاتی، کوئی روک نہیں ہو سکتا تھا. مگر جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے بہت سی بلائیں اللہ تعالیٰ نازل ہی نہیں کرتا. اس بنا پہ اس کی بھی ہم کو قدر کرنی چاہیے. میں نے خود حضرت مولانا رائے پوری کا ایک مقولہ دیکھا ہے. کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر مجالس کا انعقاد اچھا ہے. لڑکوں کی طرف کو بھی ترغیب ہوتی ہے، لوگوں کو بھی اس کی اہمیت ہوتی ہے قرآن پاک کی. یہ بہت ہی اچھی چیز، رسمی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا اہتمام ہونا یہ عین مقصد مقاصد شریعت سے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب توفیق دے رہے ہیں. میں بہت جگہ ہوتا ہوا آ رہا ہوں. یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ اس کا انتظام ہوتا ہے اور ذوق شوق سے لوگ جمع ہوتے ہیں، دیر دیر تک اس کا انتظار کرتے ہیں. یہ سب موجب اجر و ثواب ہے. ایک ایک لمحہ جو آپ بیٹھیں گے انتظار میں، انتظار صلاۃ ہے. بہت مشکل نماز کا انتظار بھی نماز ہے. تو تلاوت کلام اللہ و ختم تلاوت اللہ، اس کے انتظار میں بیٹھے. کچھ تنگی بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، ذکر بھی ہوئی، لیکن یہ سب چیزیں مجھے بھی اجر ثواب انشاءاللہ ان سب کا آپ کو اجر ثواب ملے گا. دوستو، بزرگوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اہتمام مزید ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے بہت سے بلائیں رکی ہوئی ہیں. تو بہت سے بلائیں جو اندازہ تھا اس سے کم ہے. بہت سی بلائیں ہیں.
میں افریقہ جا رہا تھا جنگلات میں، دیکھا کہ ایک عمارت تھی بالکل جنگل میں، افریقہ کی جگہ مشہور جنگل میں ایک میرے ساتھ مولانا اسماعیل صاحب بھوٹا تھے، وہی تھے گجرات کے، وہی لے گئے تھے۔ میں نے کہا مولانا وہ جنگل میں ایک عمارت نظر آ رہی ہوں کیسی؟ فرمایا انہوں نے کہ حفظ قرآن کے لیے اس کو علاقہ میں عمارت بنائی گئی، جنگل میں شیر ببر وہاں شاید رہتے ہوں، بہت سب گجرات کے لوگ ہیں وہاں۔ کہا کہ جنگل میں جو عمارت بنائی گئی اسی لیے تاکہ قرآن پاک کے حفظ میں آسانی ہو۔ میں نے کہا اچھا یہاں کہا مولانا اسی وجہ سے تو ہم لوگوں کی حفاظت ہے۔ یہ کہا قرآن پاک کی جتنی حفاظت ہم کریں گے، جتنی اعانت کریں گے، اللہ کے لیے بہت زیادہ یہ پسندیدہ عمل ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ جو عمل اللہ کو پسندیدہ ہوگا اس میں خیر و برکت ہی ہوگی، خیر و برکت ہوگی۔ جتنی دیر تک قرآن سے ہمارا شغف ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تلاوت قرآن، بہت اچھی کتاب ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب ورق نے بھی سنائی گئی، بہت اچھا ہے۔ وہ تلاوت قرآن میں بہت سے آداب اور اس کے فضائل تلاوت کے بیان فرمائے ہیں۔ حفظ قرآن ظاہر ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک امیر آدمی کے ہیں ایک عالم گئے امیر، تو انہوں نے کہا کیا آپ لوگ یہی کرتے بس آگے جندا لیا مکتب قرآن تلاوت، اتفاقوں میں جلدی انتقال ہو گیا۔ اس آدمی جنہوں نے کام کیا تھا ابھی پڑھنے پڑھانے پر حفظ پر انتقال ہو گیا، تو دیکھا سب حافظ مولوی سب وہاں جمع ہے، ایک ان کا دوست ایک بھی نہیں تھا۔ میں نے وہی کہا کہ دیکھو ابھی اس جماعت میں انہوں نے نقل کیا تھا، ان کے پاس اس وقت کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، قبر میں لے جانے والا نہیں، یہی مولوی حافظ قرآن لے جائیں گے۔ جس کو ذلیل سمجھتے تھے وہی ابھی انہوں نے دیکھ لیا۔ بہرحال میں دوستو، جو لوگ بھی قرآن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کسی درجے سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ان پر ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد خود امام بخاری لکھا ہے ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ختم بخاری میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں بخاری ختم کے بعد کیونکہ انہوں نے قرآن مدنی کہا تو سب کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ بخاری کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کا انہوں نے ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں بخاری کا ادب کی بخاری دیا، ہمارا اجتماع ہوتا ہے بخاری میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین سے وابستہ رکھیں، جیسے بھی رکھیں دین سے وابستہ رہو، بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں مولانا، ہم لوگ کی صورت دیکھنے کے لیے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو باقی رکھے۔ دین دنیا کی حفاظت اسی میں ہے کہ قرآن سے، قرآن کے حفظ کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، بشارت سنائی۔ تو جو قرآن کے حفظ میں، جو قرآن پاک کے تلاوت میں، جو قرآن پاک کے تعلیم میں حصہ لے گا انشاءاللہ اس کی بھی حفاظت ہوگی اور سارے عالم کی اس کی حفاظت ہوگی۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، بڑے شان سے کرتے تھے علماء کے سامنے، معالم وغیرہ سامنے، قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ تو حفاظت قرآن ہوگی تو کہا حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ رائے گا کہ برباد کر دیں گے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ ان حفاظ کی، ان قرآ کی، ان علماء کی بھی حفاظت ہوگی۔ حافظ قرآن کی حفاظت، یہ علماء کی حفاظت، حفاظ کی حفاظت، مدرسین کی حفاظت انشاءاللہ باقی رہے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں جنگل بیابان میں کیسے قلعے تھے، قلعہ یہ ہے اس کی وجہ سے حفاظت ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے اور جہاں تو ہو سکے قرآن سے تعلق رکھیں، اپنے بچوں کو اس پر لائیں، اپنے بچوں کو سکھلائیں، حافظ قرآن ہو جائیں، بہترین سعادت کی بات ہے۔ اس بنا پر مجھے بہت مسرت ہے یہاں آنے کے بعد یہ قرآن کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا۔ انشاءاللہ روزی کے اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی
عزت کے لباس میں انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا اور صاحب نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت کلام اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے. حافظ قرآن یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے. ایک واقعہ بیان کروں میں افریقہ میں گیا تھا تو ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں میری تقریر کا اندازہ ملنے ملانے کا سلسلہ ہوا. تو وہ ایسی جگہ تھی کہ انہوں نے علماء کے ساتھ دیکھا ہی نہیں تھا، نہ علماء نے ان لوگوں کو دیکھا تھے. بڑے لوگ تھے کہ کوئی ان تک رسائی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک لڑکے کا ختم قرآن تھا، اس کے لیے بلایا گئے ہم لوگ. لیکن وہ لڑکا اعتبار سے نابینا تھا، جو حافظ قرآن ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ حافظ قرآن اسی کو کرسی بیٹھانا تھا. کون اس کرسی بیٹھتا؟ کیونکہ حافظ قرآن تھا. میں نے کہا دیکھیے آپ اس کی قدر نہیں کرتے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ اس کرسی پر بیٹھ سکے. وہ نابینا حافظ جس کو آپ لوگ کمتر سمجھتے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ کی عزت ہے، اللہ تعالیٰ عزت بہت. ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب یہاں سے تھوڑا سا پہچاننا آپ کو جاتے تھے. ہمارے امام صاحب تھے حافظ عبد المجید صاحب. ہم لوگ تو بلکہ نیچے بیٹھے تھے ان کی چارپائی پہ، لیکن ان کو چارپائی بیٹھا تھے. تم نے دیکھا ہوگا، کہا تمہارے دل میں قرآن ہے، تم قابل تعلیم ہو. ہماری چارپائی پہ بیٹھے امام محمد احمد صاحب ہمیشہ ہمارے امام تھے، ان امام کو چارپائی بیٹھا تھے. جتنی عزت قرآن کی ہوگی اتنی ہماری عزت بنے گی. حضرت صاحب سے لازم بات ہے، جو نے قرآن سے بے رخی کیا ہے تو تمہاری طرف سے اللہ بے رخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس بنا پر جتنا توجہ کرو گے قرآن کی طرف، جتنا توجہ کرو گے تلاوت قرآن، انشاءاللہ اتنی تمہاری حفاظت ہوگی. حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے آئے تو اپنے شاگردوں کو بلایا. شاگرد کون تھے؟ حسین احمد صاحب، شبیر احمد صاحب کے بڑے لوگ تھے. جیل سے آئے سب کو بلایا اپنی جگہ پر. بہت لکھا بھی ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو بہت پیار کرتے تھے اس کو. بلایا، سب کو تعجب ہوا کہ یہ بوڑھے آدمی آئے ہیں جیل سے، دیکھو کون سی نصیحت کرتے ہیں. یہ بھی اس میں لکھا میں کہتا ہوں. سب کو تعجب ہو رہا تھا کہ اس کی نصیحت بزرگ جیل سے آئے، کون سی چیز حقیقت کون سی چیز منتخب ہوئی ہے جس کو بنانے کے وہاں حسین احمد صاحب، شبیر احمد صاحب جتنے مجھے شاگرد یہ سب کو بلائے، سب تم لوگ آؤ. بیان کیا کیا دیکھو بھائی، جیل کی تنہائیوں میں مجھے سمجھ میں آئی یہ بات کہ قرآن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سب جانتے ہیں، لیکن خاص طور نے بیان کیا یہ اپنے شاگردوں کو ادھر متوجہ کریں. اگر یہ لوگ متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت سب عام ہو جائے گی. پہلی بات یہ فرمائی کہ جیل کی تنہائیوں میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میں امت سے کہوں گا کہ قرآن کی طرف توجہ کرو. تمہاری رہائی کے لیے، نجات کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تم قرآن کی حفاظت کرو گے، تمہاری اللہ حفاظت کرے گا. تم قرآن کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. معلوم ہے سینوں میں لکھ کے قرآن ہے، معمولی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے باہم اتحاد کی اور اتفاق کی کوشش کی جائے. دو کام کرنے کو سمجھ جانا ہے کہ ہندوستان مجھے یہ کرنا ہے. ایک تو قرآن کی خدمت کرنا ہے اور دوسرے باہم اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. معلومات کو قرآن کی کثیروں میں وہ بابرکت شخص ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت دیا ہے قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن عظیم ہے. جو اس کے ساتھ تو کسی درجے میں تعلق رکھے گا وہ عظیم ہی ہوگا. قرآن پاک بڑی دولت ہے. ایک بڑے عالم کو پکڑ لیا اسی زمانے میں، کہا کہ آپ کو نے کہا میں حافظ قرآن کا سناؤں. قرآن پاک سنا ہے تو سب اس کی صداقت کو تھوڑا سا تکلیف کر دیا کہ قرآن ہے. اس وجہ سے آپ حضرات کے سیروں میں تو قرآن آیا ہے اور جو لوگ پڑھتے بھی ہیں اس کی تلاوت کی بہت زیادہ ترغیب دینی چاہیے اپنے بچوں کو بھی، اپنے عورتوں کو بھی. تو قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بہت سے آفات سے اور بہت سی بلیات سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی. بنا پر مجھے خیال ہوا لڑکوں نے پڑھا اور بہت ہی خوب پڑھا، اچھا پڑھا ماشاءاللہ. بلکہ اور جگہوں میں سنا ہر جگہ
قرآن کی تجوید اور تصحیح کا کیا پہلے یہ بات نہیں تھی، 20-30-40 سال پہلے نہیں تھی. اب الحمدللہ بہت زیادہ ہر جگہ کوئی جاتے تو بہت عام ہے، بہت. اور یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا یہ بھی ضرورت کی بات ہے کہ قرآن کی طرف جیسی توجہ ہوگی انشاءاللہ. جیسے اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا، اہل قرآن کی بھی حفاظت کرے گا. یہ سیرے میں قرآن معمولی بات نہیں ہے. ایک حافظ قرآن سے ہمارے شاگرد بھی تھے، بہت قابل آدمی، تو لکھا پورا قرآن لکھا ہوا تھا ایک کاغذ پر. بہت تعجب سے دکھا رہے تھے کہ دیکھو مولانا اتنے بڑے پورا قرآن لکھا ہوا ہے. کئی مرتبہ کہا، میں نے کہا تمہارے سینے پر جو اللہ نے قرآن لکھ دیا اتنا بڑا ہے، یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے. یہ مشینی ہو رہے تھے کمال سے ہو سب اچھا ہو گیا. کہا یہ بات بہت متاثر بھی ہے. میں نے کہا بار بار مجھے دیکھا دیکھیے مولانا ہمارے مقدمہ لگا ہوا تھا، پورا قرآن اتنے میں لکھا ہوا ہے اتنے. میں نے کہا مجھے بار بار کہہ رہے ہو تمہارے سینے میں معلوم کتنی مطلب قرآن کو ختم کرتا ہے ویسا معلوم کتنی مطلب. تمہارے دل میں جو دولت ہے اس کی قدر نہیں، اس کی قدر ہے. یہ ایجاد ہے، یہ مشین سے بنا ہوا ہے. تمہارے دل میں اللہ نے نقش کیا قرآن کو، اتنا پہ اس کی قدر کو جتنی قدر کرو گے وہی اللہ تعالیٰ عزت بڑھائے گا. قرآن کو یاد کرو. کہتے ہیں کہ قرآن کو یاد کرنا، تلاوت کو عام کرنا، اور خاص طور سے صبح کو رات کو تلاوت کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے. ہو سکے تو اس پر بھی تلاوت کرنی چاہیے. آتا ہے میں نے خود سنا ہے کہ صحابہ کرام تہجد اور قرآن پڑھا کرتے تھے بہت. فرماتے تھے کہ جب فریضہ ہوئی نماز فرض ہو گئی تو یہ خیال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب نماز فرض ہو گئی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد کافی اس کو سمجھیں گے، پھر تہجد اور تلاوت نہیں کریں گے. یہ ذہن میں آیا کہ وہ تو سمجھتے پڑھ نہیں، اس کو پڑھنا ضروری ہے. جب قرآن نماز فرض ہو گئی تو نماز پڑھ کر کے اسے ہو سکتا ہے اسی کپڑے بنتے کوتاہی بنتے. میں نے کئی مطلب سنا تھا اسے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کیا کہ دیکھیں کیا ہے، صحابہ اسی انداز سے پڑھ رہے تھے جسے پہلے پڑھ رہے تھے. ہمارے کہتے تھے کیونکہ ان حضرات کو قرآن سے شغف تھا، اس وقت سے شغف تھا کہ تہجد کو مبارک بولتے ہیں، قرآن مبارک کلام ہے، اتنا کو کیسے چھوڑ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ سے کلام سے تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، اگر اس کی بات ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، ادھر ہی تھے تو قرآن پڑھا کرتے تھے. تو جو جو جہاز کا جو نگراں تھا اس نے کہا آپ کیا پڑھا کرتے ہیں؟ کہا میں قرآن پڑھا کرتا ہوں. کہا قرآن کیا ہے؟ کہا یہ ہے. کہا یہ تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. کہا بس پڑھو تم بھی، ہم بھی پڑھیں گے. کہا وضو کر کے آؤ پڑھو. مسلمان ہو گیا اور شور ہو گیا کہ جو کپتان تھا وہ مسلمان ہو گیا. اس کی بڑی عظمت، بڑی برکت ہوئی. یہ قرآن کی قدر ہم کو کرنی چاہیے. قرآن ہمارے سیرے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے قدر کی ہم کو جتنی اس کی ہم قدر کریں گے اتنی اللہ ہماری قدر کرے گا. کلام کی عظمت کتنا، علامہ اقبال کے کلام کی عظمت ہوتی ہے تو علامہ اقبال کی روحانیت بھی خوش ہوتی ہوگی کہ ہمارے کلام کی قدر ہوتی ہے. خواجہ صاحب کے اشعار سنائے جا رہے تھے خانقاہ میں، تو خواجہ صاحب نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام، کیا اللہ خوش نہیں ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح موقنیہ والے، یعنی کوئی امیر ہوتا ہے گانے والی عورت کو رکھتا ہے، جس طرح موقنیہ کے گانے سے اس کا مالک خوش ہوتا ہے، موقنیہ کا لفظ ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اس کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. ان جناب میں دوستوں بزرگوں، حفظ قرآن ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شہر شہر کو نصیب فرمایا. میں نہیں ہو سکا. جب میرا نکاح ہوا حضرت نے چھوٹے سر تو مجھے عشاء بعد بلایا. نکاح عشاء پہلے ہوا، میں آفر بلایا تو حافظ قرآن ہو؟ میں نے کہا نہیں. کر ڈالو. میں چونکہ میرا سرکاری اسکول سے پڑھ کے آیا تھا کہ اس بنا پر فوراً پوچھا ہے سوال. یہ نکاح کے بعد سب سے پہلی بات یہی پوچھی کہ تم حافظ ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہا کر ڈالو.
وہ ہو نہیں سکا. اب دعا کیجیے ہو جاؤ کسی طرح حافظ ہو گئے. لگتے تھے حافظ ہیں الحمدللہ ان کا ثواب ملے گا. لیکن حضرت کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے بعد داماد سے سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ تم حافظ ہو. حافظ زبردست حافظ تھے ماشاء اللہ. ماں تھانی کے کبھی کبھی چلے جاتے تھے. کہتے ہیں بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی, ان کو آگے پڑھنا ہے, پانچ شریف ہمارے یہاں سنانا ہے حضور اللہ کو. مہاراج اتنی قدر قرآن بہت عظیم عظیم جو ملت ہے عظیم عظیم اور پیارا لکھا. والوں نے اس کو بدعت کہہ دیا کہ اس طرح چومنا چاہنا. حضرت کہتے ضرور چوما کرو, یہ محبت کا تقاضا ہے, اس کو سینے سے لگایا جائے اور جہاں تک ہو سکے اس کے اعزاز اس کی تکریم کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک کتاب مان رہا ہوں, موقع سے تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. وہ ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. اس کتاب کا نام ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. عرب عالم کی کتاب ہے. تو مجھے ملی تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کرایا اور اس کو چھپوا دیا اور اس کا نام رکھا دستور السالکین. نام بہت پسند کرتے ہیں علماء, دستور السالکین. بہت واقعی میں کہتا ہوں ان کی تعلیم مولانا بھائی دستور السالکین بھائی جلدی چھپوائی اس کو. تو میں نے چھپوایا. اس میں تلاوت کے بعد ذہن میں ابھی آ گیا کہ انہوں نے تلاوت مدعی میں لکھا ہے. تھوڑا سا میں سنا دوں اس کو. اور میں سوچ رہا ہوں یہ لوگ کہیں گے کہ زبانی نہیں کام کیا تلاوت سے. میں کہا اچھا ہے بھائی, میں کمزور آدمی ہوں, دیکھی کہ سنا دوں یہی بڑی بات ہے. میں اس طرح سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں القاعدہ الثالثہ 10 قواعد ہیں جس سے تزکیہ نفس ہوگا. اس میں سے تیسرا کیا ہے؟ تلاوت قرآن. معلوم ہوا ہے کہ سلوک اور تصدیق میں بھی قرآن مجید کا تعلق ہے. اس سے جیسے کلمہ طیبہ سے مقامات طے ہوتے ہیں, اسے تلاوت کلام اللہ سے صحابہ کرام اسی سے پڑھے آگے, اسی سے خدا سے ملے, خدا کا اسی سے قرب ہوا. سب سے زیادہ بما یا تقرب ہو. حضرت امام محمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا خام میں بما اتقرب, یا اللہ ہم کس چیز سے تقرب حاصل کریں؟ فرمایا بے تلاوت کلامی. دونوں کا بے فہمی اور بلا فہمی, کا بے فہمی اور بلا فہمی. سمجھ کے پڑھو اور کیا سمجھے. تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کا سلوک جو ہے اس سے نہیں طے ہوگا جہاں سے اس سے طے ہوگا. اللہ کے کلام کو بھیجا ہے اپنے سے جوڑنے کے لیے. اللہ نے اپنا کلام کو نازل فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ جو اللہ کو دیکھنا چاہے وہ اللہ کے کلام کو پڑھے. اللہ کی پوری پوری تجلی اس کے کلام میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق دے بات دیتے جائیں گی. تیسرا قاعدہ قرآن پاک کی کریم ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا ترجمہ ہے. کسی کتاب میں مولانا وہ غائب تو ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ تلاوت کلام تزکیہ کا معنی ہے. یہ ترکی کام کیا. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا چشمہ ہے. تلاوت کلام. اللہ تعالیٰ ارشاد ہو رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. بہت بڑی دولت. آیتوں کو پڑھنے خاص طور سے ذکر کیا کہ آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. سب سے بڑا احسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے انہوں نے کلام اللہ سے اللہ سے ہم کو جوڑ دیا. اللہ سے جوڑ دیا. کلام اللہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں جو ایسا جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے. جس لیے ہماری زیادہ کوئی بیان نہیں کرتا ہے. اس کو انہوں نے بہت شد و مست بیان کیا. جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے
ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب ہے. قرآن کریم تزکیہ کی کتاب ہے. اس کا منبع سب چشمہ اور اس کی اصل ہے. تزکیہ نفس کا اصل اور سب چشمہ یہ قرآن پاک ہے. کہاں اس کی طرف ذہن جاتا ہے؟ ہمیں دوست سے قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے. اسی سے تزکیہ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین. یہ قرآن وہ ہے رمضان ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ رمضان کے علاوہ مہینوں کے لیے بھی قرآن ہے. اس سے تعلق رکھنا چاہیے, اس کی تلاوت کرنا چاہیے. حفاظ قرآن کو جو قرآن ان کو زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. اس کا شغف ہوگا انشاءاللہ. دنیا میں رحمت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی اور بہت سے آفات سے بہت سی بلیات سے ہم بچ جائیں گے. فرماتے ہیں چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ کی کتاب. یہ کسی نے لکھا ہوگا قرآن پاک کو تزکیہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا, عرب والے لکھا ہے. یہ قرآن پاک تزکیہ ہی کی کتاب ہے. قوت القلوب وغیرہ نہیں ہے, اصل نہیں ہے. اصل قرآن پاک قوت القلوب. بہرحال اس کا منبع سر چشمہ اس کی اصل ہے. یہ قرآنی اصل ہے تزکیہ نفس کا. فرماتے ہیں لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب میں تلاش کرے. اللہ کی تلاوت ضروری ہے. تلاوت کلام اللہ, ذکر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت. لکھا ہوا ہے کہ حفاظ قرآن کو تو 3 بار پڑھنا چاہیے اور غیر حفاظ کو 1 بار پڑھنا چاہیے. اور کم سے کم اتقان میں لکھا ہے کہ 2 مہینے میں تو ختم ہونا چاہیے. یہ بیان کریا ہم لوگ بھی تو ایسا ہوتا ہے, اس کو بیان کرتا رہتا ہوں. حفاظ کو تو بیان پڑھنا ہی چاہیے, 3 بار پڑھنا چاہیے. لیکن اور لوگوں کو عام معمولات سے 1 پارہ پڑھنا ہے, نہ ہو آدھا پارہ. اور یہ بھی ہے بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ 2 مہینے میں 1 بار تو پڑھ ختم کیا کرو. قرآن کا حق ہے کہ آدھا پارہ پڑھو کم سے کم. بہرحال میں دوستو اللہ کا ذکر 100 مرتبہ کم سے کم کرنے طیبہ لا الہ الا اللہ استغفار توبہ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا. توبہ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جن کے صحیفے اعمال میں استغفار کی کثرت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں مرتبہ استغفار فرماتے تھے جبکہ وہ معصوم تھے. سگائی سے بھی حضور معصوم تھے 5 سال. اس بات پر استغفار سے میرے دوستوں مراتب بلند ہوتے ہیں. گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاشی تو تھے نہیں, لیکن اس کے باوجود ہی استغفار کی کثرت کرواتے تھے تاکہ ان کے مراتب بلند ہیں. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ فرما دیتے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے لیکن استغفار کی جس کثرت اتنی اور اتنی فضیلت اللہ نے بیان کی کہ حضور بازور نبی ہونے کے اور معصوم ہونے کے استغفار کی قدر کیا ہے. حضور کو اس کی قدر ہوئی ہے کہ استغفار اتنی بڑی چیز ہے, باوجود ایک میں نبی ہوں, معصوم ہوں, گناہ نہیں ہے, لیکن استغفار کی اتنی خصوصیت, اتنی فضیلت اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب استغفار فرمایا. اس وجہ سے ہمارا بھی معمول تلاوت کلام اللہ کو کچھ ہونا چاہیے, کچھ کلمہ طیبہ کا کوئی استغفار کا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. اس میں پڑھے لکھے عام سب کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرے. کہ اللہ تعالیٰ تعلق محبت اللہ علیہ قسمیں صالح فتح لکھتے ہیں. محبت اللہ علیہ, اللہ کی محبت 2 قسموں پر ہے. اللہ کی نسبت 2 قسم پر ہے, فرض و ندوب. ایک تعلق فرض ہے, ایک مندوب ہے. ہر شخص کے لیے ضروری ہے, یہ نہیں کہ صرف خاص لوگوں کے لیے, بلکہ کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو. اس کا ذریعہ سب سے اہم کلام پاک ہے اور کلمہ طیبہ ہے, اور اس کا استعمال کریں. کچھ اپنے مشائخ سے علماء ہر جگہ پیدا ہوئے ہیں, ان کے اعتبار سے پوچھیں بھائی کس طرح تیسری پڑھو, لیکن پڑھو, استغفار کرو, کلمہ طیبہ پڑھو, درود شریف پڑھو. انشاءاللہ العزیز
یہ کارنامہ ثابت ہوگا. اس زمانے کا علاج یہی ہے. مجھ سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں علماء مگر کیا علاج ہے؟ میں آپ علاج نہیں جانتے کیا؟ گوشتان میں بگڑ کے کہا ہے بڑے آدمی. میں نے کیا علاج ہے سب جو حالات ہو رہے ہیں انداز سے. مگر آپ کو معلوم نہیں کیا؟ کیوں آپ ظاہری سی بات کرتے ہیں عوام کی؟ آپ کو سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کے ارزا ہے باری تعالیٰ. اس کا علاج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. جیسے بھی راضی کرنا ہے. جب کرو گے انشاءاللہ العزیز دنیاوی آفیت بھی ملے گی اور حفاظت دشمنوں سے ہوگی اور اس قسم کے اور کمالات سے اللہ تعالیٰ مرصع اور مزین فرمائیں. بہرحال اتنی بات کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی میں خیر و بھلا عطا فرمائے. آپ نے اتنا غور سے سنا کہ بہت کم جگہ سے غور سے سنتے ہیں. غور سے سنا معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کو نفع ہوا. اللہ تعالیٰ اس نفع کو عام و تام فرمائے اور اس کی وجہ سے اتنی بلائیں آ رہی ہیں آفات ہم کو جو گھیرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بلاؤں سے آفات سے ہماری حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے, ان کی کتاب ہے, سب برکت ہی برکت ہے. اگر اس سے ہم ملے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں ہم کو ملتی رہیں گی. دعا کیجیے. خاص طور سے آپ حضرات دعا کریں آپریشن کامیاب ہو اور اللہ صحت مند ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور قرآن پاک کی خوبی پڑھنے کی, تلاوت کی, سمجھنے کی, حفظ کرنے کی خوبی پورے مدرسے نہیں پوری دیہات کو توفیق بلکہ سارے عالم کی ضرورت وجہ فرمائے تاکہ ہماری پریشانیاں ہیں جو آفتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم کو نجات کلی عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کو قرآن کی طرف توجہ کرنے کی خاص ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ سب علامہ ہو جائے لیکن تلاوت کا معمول ضرور رکھنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اس کو عمل کی بھی کوشش کرنا چاہیے. یہاں آ کر کے مجھے بہت مسرت ہوئی, بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب جزا دے اور اپنی محبت سے اپنی نسبت سے سب کو سربراہ فرمائے. طاعات کی توفیق ہو, گناہوں سے نفرت ہو, دوری ہو, جو بہت ضروری ہے کیونکہ ہر گناہ سے اللہ سے دوری ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی طاعت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. وہاں گنگوئی نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کرنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. اس کے یقین رکھتے ہوئے ہم کلمے بھی پڑھیں, استعداد بھی پڑھیں, تلاوت بھی کریں. اللہ ان کے برکات سے انشاءاللہ آپ ہی کو نہیں سارے عالم کو انشاءاللہ اس سے حفاظت فرمائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمت سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.